علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو تکلیفیں پہنچائیں جبکہ انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو تو یقیناً ان لوگوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو دو آیتیں ہیں یہ سورۃ الاحزاب سے ہے۔ سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 57-58، یہ دو آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ان لوگوں کی سرزنش کی ہے، ان لوگوں کو ڈانٹا ہے، پھٹکارا ہے جو لوگ دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے ہیں اور مومنین کو تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والے مومنین بندے، یہ وہ پاکیزہ نفوس ہیں جن کو تکلیف پہنچانا اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لینے کے برابر ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے کا کیا طریقہ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچے کن چیزوں سے ان کو اگر سمجھنا ہو تو سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی آدمی اس دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر رہتے ہوئے، اللہ کے دیے ہوئے جسم کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق اور نعمتوں سے بہربر ہوتے ہوئے اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو یہ اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کلیئر فرما دیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا جرم ہے اور شرک کرنے کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اولاد مقرر کرنا۔ ابھی عیسائی لوگ کیا کرتے ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اولاد قرار دیتے ہیں۔ یہودی لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ آج کے مشرکین بھی بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں کو مقرر کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا کہ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا۔ کیونکہ شرک کرنے سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اولاد مقرر کرنے سے اللہ کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کے صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد بھی مقرر کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو ان کی دنیا کی زندگی میں عافیت بھی دیتا ہے اور رزق سے بھی نوازتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی حلیم ہے، بردبار ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی آدمی اس دنیا کی زندگی میں شرک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے اس سے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے یا اللہ کی بیٹی ہے، اللہ کو اس سے بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ مریم میں اس چیز کو وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، یعنی یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد مقرر کیا ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے اور اتنی تکلیف دہ بات ہے اور اتنی سخت بات ہے کہ اس سخت بات سے آسمان پھٹ جائے، آسمان جو ہے شق ہو جائے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنی سخت بات ہے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو اللہ کا اولاد مقرر کرنا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھ کو تکلیف دیتا ہے یہ کہہ کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد مقرر کیا ہے۔ یہ پورے کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹرول ہے نا، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور اس کے باوجود کوئی یہ کہے کہ فلاں موسم کی وجہ سے بارش برس رہا ہے یا اتنا ہے تو اس لیے سخت جو ہے وہ دھوپ پڑ رہی ہے،
یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھ کو تکلیف پہنچاتا ہے. کیا کہہ کر کے؟ یہ کہہ کر کے کہ زمانہ دیکھو کیسی. اب کچھ لوگ ایسے ہی بولتے ہیں گالی دیتے ہوئے, کتنی گرمی پڑ رہی ہے, گالی دیتے ہوئے بولتے ہیں. بارش ہوئی تو اس پر تھوکتے ہیں, تو بارش. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھ کو تکلیف پہنچاتا ہے یہ کہہ کر کے کہ یہ زمانہ اس کو گالی دیتا ہے, اس کو برا بھلا کہتا ہے, حالانکہ میں زمانہ ہوں اور میں ہی دن اور رات کو پلٹتا رہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے کی یہ صورتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی صورت یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی صورت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طنز و تشنیع کیا جائے. جیسا کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, آپ کو جادوگر کہتے تھے, جھوٹا کہتے تھے, قرآن گھڑنے والا کہتے تھے, مال و منال کے لیے اتنا سارا ڈرامہ کر رہا ہے, اس طرح کی بات کہتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز و تشنیع کرنا یہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے. وہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا تو آج بھی ہو رہا ہے, اس زمانے میں بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے. اور یاد رکھیے جو لوگ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں وہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی تکلیف پہنچاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ نساء کے آیت نمبر 80 میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو اللہ اور اس کے رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ کس کی, جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کس کی اطاعت کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. لہذا جو رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کس کی نافرمانی کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گا اصل میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں کو تکلیف پہنچانے کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام ہمیں سونپا ہے اس کے خلاف معاندانہ سرگرمیوں میں حصہ لینا. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے بالکل واضح ہے. آج قرآن و سنت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے, لوگوں کے درمیان پھیلتا ہے. اگر کوئی اس کے خلاف سازش کرتا ہے, اس کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانے والا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا. بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ رسوا کن عذاب ہے. لہذا کوئی ایسا اسٹیپ نہیں ہونا چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے. ہمارا کوئی ایسا قدم نہیں ہونا چاہیے جو کتاب و سنت کے خلاف سازشوں میں شرکت ہو. کتاب اللہ کی طرف سے ہے, سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. کتاب ہم لوگوں کو سونپنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت ہم تک پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اب جو شخص بھی اس کے خلاف جارحیت میں شریک ہوگا, اس کی سازش میں شریک ہوگا کہ کتاب و سنت کو مٹایا جائے, یہاں پر اس طرح کی تعلیم نہیں ہوگی, جو بھی اس طرح کے چیزوں میں شرکت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی ہے اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے. سامعین کرام, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو تکلیفیں پہنچائے جبکہ انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو تو یقیناً ان لوگوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا. سامعین کرام, یہاں پر سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ مومنوں کو تکلیف پہنچانے والے سب سے پہلے جو ہیں وہ مشرکین ہیں, چاہے وہ کہیں کے بھی مشرکین ہوں. ان کا کام ہی ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کوئی جارحیت کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے گا, اگر مومن ہے تو اس کو تکلیف پہنچے گی, ہر حال میں تکلیف پہنچے گی. اسلام, قرآن اور نبی کے فرمان کے خلاف اگر کوئی سینہ سفر ہوگا یقیناً مومنوں کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہ ہم اللہ کے خلاف, اللہ کے دین کے خلاف لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں, مومنین کو تکلیف ہوگی. مومنین کو تکلیف مشرکین بھی پہنچایا کرتے تھے اس زمانے میں, ان کو تکلیف دے کر کے, ان کو گالی دے کر کے, ان پر الزامات لگا کر کے, ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کر کے, ان کو ان کے شہروں سے بے دخل کر کے مومنین کو اس زمانے میں کافرین نے تکلیف پہنچائی. اور آج بھی کافرین اور مشرکین یہی کام کر رہے ہیں. آج بھی کافرین اور مشرکین یہی کام کر رہے ہیں کہ جہاں بھی ان کو زور ملتا ہے, جہاں بھی ان کا بس چلتا ہے, وہ مومنین کو تکلیف پہنچانے میں لگ جاتے ہیں. کیسے مومنین کو تکلیف پہنچائے, ان کے لیے وہ ہمیشہ اسی تانے بانے کو بنتے رہتے ہیں. سامعین کرام, مومنین کو تکلیف پہنچانے والے دوسرے نمبر پر جو ہے وہ شیعہ اور رافضی لوگ ہیں.
کیونکہ انہوں نے صحابہ کرام کو گالی دیا، صحابہ کرام کے بارے میں الٹا پلٹا کہا. صحابہ کرام میں بھی سب سے اونچا درجہ رکھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے اوپر ان لوگوں نے الزامات اور بہتان لگائے. یہ جو شیعہ اور رافضی ہیں، پہلے ان لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مولا علی کہا، اللہ بنایا، اور بعد میں دیکھا کہ نہیں، یہاں پر ہمارا عقیدہ گڑبڑ ہونے والا ہے بول کے پھر ان کو معصوم عن الخطا کہنا شروع کر دیا. حالانکہ معصوم عن الخطا کون ہے؟ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام، جبکہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو اس مقام پر رکھنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد ان لوگوں نے صحابہ کرام میں ابو بکر و عمر اور سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا اور اس طرح کے صحابہ کرام کے خلاف ان لوگوں نے بدزبانی کی، وہ باتیں کہی جو قرآن کریم میں نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کسی بھی صحابے کو الگ نہیں کیا، تمام صحابہ کو سامنے رکھا اور اللہ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گئے. اب شیعوں نے ان کے خلاف محاذرائی کی، لہذا یہ شیعہ اور رافضی جو ہے یہ مومنوں کو تکلیف پہنچانے والے ہیں. مومنوں کو تکلیف پہنچانے والے سماج و معاشرے کے لوگ بھی ہیں. اب ہم میں سماج و معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہر زمانے میں رہے، جو پیٹھ پیچھے مسلمان ہو کر کے بھی دوسرے مسلمان کی غیبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پیٹھ پیچھے مسلمان ہو کر کے بھی مسلمان کی غیبت کرتے ہیں. صرف غیبت نہیں کرتے ہیں، وہ بات بھی بولتے ہیں جو کسی دوسرے مسلمان کے اندر نہیں ہے. حالانکہ وہ لوگ اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، وہ سو کالڈ توحید پرست ہیں، بس توحید پرستی ان کے اندر نہیں ہے، توحید پرستی کا ذرہ بھی ان کے اندر نہیں ہے. لیکن آپ اس چیز کو ہر سماج و معاشرے میں آسانی سے دیکھ لیجئے گا کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیٹھ پیچھے دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں. اس سلسلے میں ایک حدیث سن لیجئے اور اس پر جو ہے غور و فکر کر لیجئے. حدیث ہے سنن نبی داؤد کتاب الادب باب فی الغیبہ، حدیث نمبر 4874 نمبر کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ کہا ذکر کا اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا اس طرح سے ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو. اب منہ پر تو بولنے کی ہمت نہیں ہے نا، پیٹھ پیچھے بولیں گے. منہ پر تو بولنے کی ہمت نہیں ہے کیونکہ غیبت کرنے والا منافق بھی ہوتا ہے، تو منہ پر تو بولنے کی ہمت نہیں، تو پیٹھ پیچھے بولیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کا اس طرح سے ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو. صحابہ کرام نے پوچھا، عرض کیا گیا پیٹھ پیچھے جو بات بولی جا رہی ہے وہ بھائی کے اندر پائی گئی تو کیا وہ غیبت ہوگا؟ کہا کہ اگر وہ برائی تمہارے بھائی کے اندر موجود ہے اور تم اس کو اس کے پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہو تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی تمہارے بھائی کے اندر موجود نہیں ہے اور اس کے باوجود تم بول رہے ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بہتان بازی. ہمارے سماج و معاشرے میں بالکل عام ہے. کیا مسجد سے باہر یہ ساری حرکتیں سو کالڈ مسلمان کرتے رہتے ہیں. یہ اصل میں مومنین کو تکلیف پہنچانا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ وہ لوگ جو مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو تکلیف پہنچائے جبکہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہو، تو یقیناً ان لوگوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا. سامعین کرام، اس کی بڑی تفصیل ہے قرآن و حدیث میں. اس کی جو وعیدیں ہیں اور غیبت کرنے کے جو اثرات انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، اس کے اجر و ثواب پر جو مرتب ہوتے ہیں، اس کی بڑی تفصیل ہے. اس کو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی اگر بڑی محنت سے نیکیوں کو سمیٹ رہا ہو، نمازوں کو انجام دے رہا ہو، دوسرے کام کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر رہا ہو، لیکن ایک بار اگر پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کر دیا، سارے کی ساری جو نیکیاں ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مونڈنے والے سے بچو، مونڈنے والے سے بچو. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مونڈنے والی چیز کیا ہے؟ کہا لوگوں کے درمیان فساد ڈالنا. ابھی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کر رہے ہیں. کیوں غیبت کر رہے ہیں؟ لوگ بھڑک جائیں اور بھڑک کر کے اس کے خلاف جو ہے بات چیت شروع ہو جائے اور پھر فساد پھیل جائے. یہ مونڈنے والا ہے. تو سامعین کرام، یہ دو آیتیں ہیں جو ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے اور سکھلاتی ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی تکلیف دینے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف دینے سے بچنا چاہیے، اور اسی طرح سے جو مومن مرد اور مومنہ عورتیں جو ہمارے سماج و معاشرے میں ہیں ان کو بھی تکلیف دینے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ان کو اگر تکلیف دیا، ان کے پیٹھ پیچھے بہت ساری باتیں بنائی تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا.
جس کو سنبھالنا آخرت میں ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا